اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ، یہ فخر اشرف انبیاء نکلا۔ مزید بنائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسے نعمت سے آبستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے آبستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ آج ہمارا خبر سیریز کا 4th ڈے ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ما دینو کا، دین کے معنی، ظاہر اور باطن۔ جو خبر کے 3 سوال ہے اس میں سے ایک سوال کیا ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ یہ سوال ہونے والا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے آج اس سوال کو شروع کرتے ہیں۔ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مالکی یوم الدین، جزا اور بدلے کے دل کا مالک۔ یہ دین کے جو معنی حاصل کیا جاتا ہے اولیاء اللہ کے پاس، مالکی یوم الدین سے لیا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا جو مقام ہے قرآن میں، سورہ فاتحہ کو پورا قرآن ایکسپلین کر رہا، پورے قرآن سورہ فاتحہ کو ایکسپلین کر رہا، یہ مقام ہے سورہ فاتحہ کا۔ اب سورہ فاتحہ میں کیا لیا گیا؟ مالکی یوم الدین، جزا اور بدلے کے دل کا مالک۔ یہ جو فطرت ہے انسانوں میں بھی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، تمام مخلوق میں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ جزا اور بدلہ ہوتا ہے ہر چیز میں۔ اب ایک مثال لے لیں، ایک چھوٹا بچہ، 1 سال کا معصوم بچہ، اگر اس کی مرضی سے اسے کوئی چیز نہ دینا تو انہیں سزا دیتا ماں باپ کو۔ چھوٹا معصوم بچہ بھی جزا اور سزا دیتا، ہاں دیتا۔ سزا کیا دیتا؟ رونا شروع کر دیتا، گرا دیتا، گر جاتا، یہ ماں باپ کی سزا ہے۔ بچہ رویا تو ماں باپ کو تکلیف ہوتی، بچہ گرا تو ماں باپ کو تکلیف ہوتی، یہ سزا ہے ماں باپ کی۔ اور جزا کیا دیتا؟ اگر اس کے مرضی سے بات سن لے، خاموش رہتا، بات سن لیتا، سمجھنے کے لیے ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، اگر اس کی مرضی سے کوئی کام کر لے تو جزا دیتا، اگر اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرے تو سزا دیتا۔ اب آفس کی طرف چلے جائے، اگر مینجمنٹ کے حساب سے کام ہو جائے تو امپلائیز کو کیا ملے گی؟ جزا ملے گی۔ اگر کام نہیں ہوگا تو سزا ملے گی۔ اب اسی طرح سے جزا اور سزا میں بھی 2 چیزیں ہیں۔ ایک کیا ہے؟ ایک ظاہر ہے، ظاہر سے منشا کے خلاف کام ہونا، مرضی کے خلاف کام ہونا۔ ایک باطن سے مرضی کے خلاف کام ہونا۔ اگر ظاہر سے غلطی ہو گئی تو بھول چوک ہے، وہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ ظاہر ہے۔ مگر ایک باطن کے ساتھ ظاہر سے غلطی ہوتی ہے، باطن اس میں انوالو ہو جاتا ہے، پھر غلطی ہوتی ہے تو وہ بھول چوک نہیں ہوتی ہے، وہ بدمعاشی ہوتی ہے۔ اب اس کے اوپر سزا بڑی زیادہ ہوتی ہے۔ جب باطن خراب ہو کر ظاہر سے غلطی ہوتی ہے، باطن برا ہو کر ظاہر سے غلطی ہوتی ہے تو پھر اس کی سزا بڑی زیادہ ہوتی ہے۔ اب اس کی مثال آپ لے لیں، ایک بچہ ہے، انہیں سوچ رہا کہ میرے ماں باپ کتنے غریب ہے، نہ ان کے پاس یہ ہے، نہ ان کے پاس وہ ہے، وہ فلاں آدمی انہوں بہت امیر، ان کے پاس بہت کچھ ہے، انہوں بہت اچھے امیر ہے۔ اب انہیں بابا کو جا کے بولتا، تمہارے پاس تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ گاڑی ہے، نہ پیسہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ انہوں بہت اچھے ہے، اب سے انہیں میرا باپ۔ اب اس کا باطن خراب ہوا، اب انہیں پہلے بھی باپ کی نافرمانی کرا تو ریاکشن نہیں کرا باپ، مگر اب اس پہ کیا کرے گا؟ چھوٹا ہے تو سمجھائے گا، بالغ ہے اور یہ بات کرے گا تو گھر سے نکال دے گا۔
جا اس کے پاس رہ، انیس تیرا باپ ہے۔ اب یہ باطن خراب ہو کر جب جسم سے غلطی کرا تو سزا بڑی کڑی ہے، گھر سے نکال دیا، زندگی سے نکال دیا۔ تو بات کیا سمجھ آئی؟ چھوٹی غلطی کی چھوٹی سزا ہوتی ہے، بڑی غلطی کی بڑی سزا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہر چیز میں ہمارے پاس سزا اور جزا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں سے لے کے چل رہے، مگر ہمیں اللہ تعالیٰ کس بات پر سزا دیں گے، کس بات پر جزا دیں گے، چھوٹی غلطی پر چھوٹی سزا کیا ہے، بڑی غلطی پر بڑی سزا کیا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ چھوٹی غلطی پر چھوٹی سزا ہوگی، بڑی غلطی پر بڑی سزا ہوگی، اور بڑی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ سے نکال دیں گے۔ پھر توبہ معافی ہے، مگر معافی کب مانگنا؟ موت آنے سے پہلے۔ موت کب آئے گی ہمیں نہیں پتا۔ بڑی غلطی بھی کر لے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اور معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیتے۔ بڑی غلطی کی بڑی معافی رکھے اللہ تعالیٰ، معافی رکھے۔ اس انسانوں کے پاس بڑی غلطی کی معافی نہیں ہوتی، گھر سے نکال دیتے، زندگی سے نکال دیتے، مگر اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی غلطی کی بھی معافی ہے، مگر معافی کب مانگنا؟ موت آنے سے پہلے۔ موت کب آتی ہمیں نہیں پتا۔ تو کیا بات سمجھنے آئی کہ اللہ تعالیٰ دین بتا رہے قرآن میں، مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ جزا اور بدلے کے دل کا مالک ہے۔ تو جزا اور بدلہ کیسا مل رہا ہم سمجھے زندگی میں اپنی مرضی پہ جزا دیتے، اپنی مرضی کے خلاف کام ہوا تو سزا ملتی۔ تو جزا اور بدلے کا دار و مدار کدھر ہے؟ ہماری مرضی کے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی مرضی ہے، تو اللہ تعالیٰ مرضی پہ جزا اور بدلہ رکھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے انسانوں کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا۔ فطرت اسلام کیا ہے؟ رب کی تلاش کرنا اور اس کی عبادت کرنا۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے؟ اب فطرت اسلام پہ پیدا کرے، ایک فطرہ بھی دے دیے جزا اور سزا کی۔ جب ہمارے اندر یہ ساری چیزیں ہیں، جزا اور سزا، دین کیا ہے؟ جو قرآن کا سوال ہے، ما دینو کا، دین کیا ہے؟ جزا اور بدلہ۔ اصل میں دین کیا ہے؟ جزا اور بدلہ کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ تو آج جو سمجھنے ما دینو کا، دین کیا ہے؟ جزا اور بدلہ، مالک یوم الدین سے لیے جزا اور بدلہ کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں دین کیا ہے؟ منشائے حق، اللہ کی مرضی۔ اب دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ڈیفائن کرتے ہیں، الوہیت اور رسالت اور اعمال، اس طرح سے اس کو ڈیفائن کر رہے۔ جب بندے کے اندر الوہیت آ جاتی ہے تو بندہ عبادت کرنے لگتا ہے، فطرت اسلام ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ فارمولا ایک اس کے اندر فٹ کیا ہے، فطرت اسلام کا فارمولا اس کے اندر فٹ ہے، تو جب الوہیت آ جاتی ہے، جب سمجھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ الہ کیسے ہے، تو کیا کرتا ہے بندہ؟ عبادت کرنے لگتا ہے، اس کے اندر عبادت کا فنکشن ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اور جب رسالت سمجھ آ جاتی ہے تو آداب کا فنکشن ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ الوہیت سمجھ آ جائے تو عبادت کا فنکشن ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور رسالت سمجھ آ جائے تو آداب کا فنکشن ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اب جب عمل کرتا ہے بندہ تو جب ظاہر اور باطن دونوں شامل ہوتے ہیں، تو اب باطن اور ظاہر کے ساتھ یہ کام ہونا ہے۔ دین اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ کی مرضی پہلے کیا ہے؟ الوہیت اور رسالت۔ الوہیت آ گئی، عبادت آ گئی، رسالت سمجھ آ گئی تو آداب آ گئے، اب عمل ہو رہے۔ اب نماز پڑھ رہا بندہ، ایک بندہ نماز پڑھ رہا، اب اس کے اندر الوہیت بھی ہے، رسالت بھی ہے،
یعنی عبادت بھی ہے، آداب بھی ہے. تو اب اس کی نماز جو پڑھا ہے، اب یہ نماز جو ہے یہ شریعت کے اعمال میں ہے. اب نماز پڑھا ہے، اب نماز میں ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. اب ایک مثال لے لیں. ایک چور ہے نا، چوری کر کے بھاگا، چوری کے سامان اس کے پاس ہے. اب انہیں دیکھا کہ ایک مسجد کھلی تھی، انہیں گھس گیا. جماعت چل رہی تھی، جماعت میں جا کے ٹھہر گیا. پیچھے سے پورے لوگ آ رہے اس کو پکڑنے. اب انہیں جماعت چل رہی تھی، انہیں اس میں جماعت میں جا کے نماز پڑھنا شروع کر دیا. اب ان لوگ غور نہیں کرے، انہیں جماعت میں گھس کے نماز پڑھنا شروع کر دیا. اب ان لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے، انہیں کہیں بھی نہیں دکھا. ان لوگ سوچے انہیں ادھر نہیں آیا بول کے اللہ چل گئے. اب انہیں سلام پھیر لیا، نماز ختم ہو گئی. دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، سائڈ سے نکل گیا. کیا اس کی نماز قبول ہوئی؟ اس نے جو نماز پڑھی ہے، اس کی نیت یہ نماز کی نیت نہیں تھی. یہ نماز کی نیت سے نہیں پڑھا. یہاں پر باطنی ہے. کیا ظاہر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں گے؟ تو ظاہر اور باطن دونوں کا کمبینیشن دین ہے. تو باطن کیا ہے؟ الوہیت اور رسالت، عبادت اور آداب. تو یہ 2 3 4 چیزیں ہو گئی. تو اس کے باطن ہے اس کے ساتھ. تو اب اس کے ساتھ عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول کریں گے. سورہ 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے، قسم انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی، اس عمل والے گھر مکہ کی. 4 قسم کھا کر اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہے، یقیناً ہم نے انسان کو نہایت اچھی صورت پر پیدا کیا. اللہ تعالیٰ قسم کھا کر بول رہے، یقیناً ہم نے انسانوں کو اچھی صورت پر پیدا کیا. باطن کی صورت بھی اچھی تھی، فطرت اسلام پہ پیدا کرے تھے. ظاہر کی صورت بھی اچھی تھی، اچھا بنے، خوبصورت بنے. 2 آنکھیں برابر دی اللہ تعالیٰ، ایک آنکھ سامنے ایک آنکھ پیچھے نہیں دیے. دیکھے تو اچھا دکھ رہا، ہر بچہ دیکھے تو اچھا دکھتا، خوبصورت دکھتا. کالا بھی رہا تو اچھا دکھتا، گورا بھی رہا تو اچھا دکھتا. کالے رنگ میں بھی اللہ تعالیٰ خوبصورتی رکھے، گورے رنگ میں بھی اللہ تعالیٰ خوبصورتی رکھے. ظاہر سے پیدا کرے، فطرت اسلام پہ پیدا کرے. ظاہر کی صورت بھی اچھی تھی، باطن کی صورت فطرت اسلام تھی. باطن کی صورت کیا ہے؟ فطرت اسلام کہ رب کی تلاش کرنا، رب کو پہچاننا. انہیں کیا کرا؟ باطن کا رنگ پورا گناہوں کا رنگ ڈال دیا، نفاق کا رنگ ڈال دیا، کفر کا رنگ ڈال دیا، شرک کا رنگ ڈال دیا. اس نے صورت خراب کر دی. اب کسی کو رنگ لگا دے کالا، پیلا، نیلا، تو کیا ہو گیا؟ اس کا چہرہ خراب ہو گیا. تو اسی طرح سے کفر کے رنگ سے، شرک کے رنگ سے، نفاق کے رنگ سے اس کا چہرہ خراب ہو گیا، اس کا باطن خراب ہو گیا. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بول رہے، میں بہترین صورت بنایا، اس نے بدترین صورت کر دی. اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین صورت بنا کے دی اس کے ہاتھ میں. اس نے بدترین صورت کر کے رکھا ہوا ہے، باطن کو بدترین صورت کر کے رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، پھر ہم نے اس کو سب سے نیچے پھینک دیا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو نیچے پھینک دیا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے اس قدر ثواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو ایمان لا لے، جو باطن درست کر لے، جو ظاہر بھی درست کر لے، یعنی نیک عمل کر رہے. ایمان لانا کیا ہے؟ باطن کو درست کر لینا، نیک عمل کرنا. نیک
عمل کرنے کیا ہے؟ ظاہر کو درست کرنا. تو جو ظاہر کو درست کر لیا، جو باطن کو درست کر لیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس قدر ثواب دیں گے، اس قدر انعامات دیں گے، اس قدر نعمتیں دیں گے، کبھی ختم نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. ان لمیٹڈ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لمیٹڈ میری نعمتیں ہوں گی. تو آج کیا بات سمجھ آئی ہم کو؟ قرآن کی دین کے معنی سمجھے. قرآن سے دین کے معنی کیا ہے؟ دین کے معنی کیا ہے؟ جزا اور بدلہ. اصل میں دین کیا ہے؟ منشائے حق، اللہ کی مرضی. اللہ کی مرضی کیا ہے؟ باطن بھی ہونا، ظاہر بھی ہونا، دونوں چیزیں چاہیے. باطن بھی چاہیے، ظاہر بھی چاہیے. تو اسی سے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہنے والے اور سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے.